بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ صلیبی جنگوں کی چوتھی قسم واسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، معرۃ النعمان کی تباہی کے بعد صلیبی لشکر یروشلم کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ معرۃ النعمان بہت ہی خوبصورت شہر تھا۔ یہاں پر بسنے والے باشندوں کی تعداد 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے صلیبی لشکر حسن الاکراد کے اہم مقام کی طرف بڑھے اور اسے فتح کرنے کے بعد ارکا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے قلعہ کا نہایت شاندار دفاع کیا اور صلیبیوں کی تمام کوششیں اس کو فتح کرنے میں ناکام رہیں۔ بالآخر مئی 1098 عیسوی میں وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سمندر کے کنارے بجانب جنوب بیروت، سیدا، ٹائر یعنی کہ سور، عکا، کیساربا، رارسوف اور رارسوف سے گزرتے ہوئے رملہ پہنچے، جو یروشلم سے 16 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں انہوں نے اپنی پوری فوج کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ 50,000 صلیبی جنگجو یروشلم کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے موجود تھے۔ باقی راستے میں مسلمانوں سے لڑائیوں بیڑائیوں میں یا قحط، بیماریوں اور سفر کی صعوبتوں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ ایک کثیر تعداد نے اڈیسا یعنی کہ اعزاز اور انطاکیہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ رملہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد 50,000 صلیبی جنگجوؤں کا پرجوش لشکر یروشلم کی طرف بڑھا اور 6 جون 1099 عیسوی کو اس کی دیواروں کے نیچے جا پہنچا۔ ساری دنیا میں اپنی قدامت اور عظمت کے لحاظ سے بہت کم شہر یروشلم یا بیت المقدس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سبھی کے نزدیک یہ شہر بے حد مقدس اور متبرک ہے۔ اس کے چپے چپے پر ان تینوں قوموں کے نہایت مقدس مقامات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم شہر بے شمار انبیاء کا مسکن رہا ہے اور کتنے ہی جلیل القدر نبیوں کی مزارات اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اپنی 3300 سالہ تاریخ میں یہ شہر دنیا کی تمام عظیم الشان سلطنتوں کی یورشیں برداشت کرتا رہا ہے۔ کم و بیش 21 مشہور حملوں اور محاصروں کا ہدف بنا۔ دنیا کی کئی قوموں نے اسے مسخر کیا۔ عبرانی، یونانی، رومی اور دوسری قومیں صدیوں تک اس شہر پر اپنے اقتدار کا ڈنکا بجاتی رہیں۔ 2500 سال تک اس مقدس اور قدیم شہر پر برابر تباہیاں نازل ہوتی رہیں۔ ہر قوم اور ہر سلطنت نے اس پر حملے کیے اور کسی نے اس کی غارت گری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ظلم و جبر کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو فاتحین نے اس شہر کے بدقسمت باشندوں پر استعمال نہ کیا ہو۔ لیکن سن 637 عیسوی میں ایک عجیب قوم نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس پر فتح بھی پائی۔ لیکن فاتحین، جن میں اس قوم کا سربراہ اعلیٰ بھی تھا، اس میں اس طرح سے داخل ہوئے جس طرح نسیم شہری گلشن میں داخل ہوتی ہے۔ نہ کسی عمارت کی ایک اینٹ تک گری، نہ کسی انسانی رگ سے لہو کا ایک قطرہ تک بہا۔ اب تک جتنے حملے ہوئے تھے ان سب میں بیت المقدس بڑی بری طرح تباہ ہوا تھا، لیکن اس عجیب حملہ نے باشندگان شہر کی قسمت بدل ڈالی۔ غلام ہونے کی بجائے وہ ہر قسم کی بندشوں اور پابندیوں سے آزاد ہو کر راحت و آرام کے صحیح مفہوم سے پہلی مرتبہ آشنا ہوئے۔ اس کے بعد مسلسل 460 برس تک یروشلم اسی قوم کے فرزندوں یعنی کہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بنی امیہ کی خلافت کے زمانے میں عیسائیوں کو بیت المقدس میں جو امن اور آرام میسر تھا، عیسائی مورخ آرچر نے اسے عیسائی زائرین کی زبان سے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ صرف بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کے رویہ کے متعلق فرانسیسی مورخ میچوڑ نے شکایت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مروان ثانی عیسائی اور مسلمان دونوں قوموں کے حق میں یکسر طور پر جابر تھا، اور جب اسے اور اس کے خاندان یعنی کہ بنی امیہ کو دشمنوں یعنی کہ بنو عباس نے مغلوب کر لیا تو عیسائی اور مسلمان دونوں خدا کا شکر بجا لیا۔ عباسی حکمرانوں میں سے تو اکثر کے زمانہ کو یورپی مورخین نے عیسائیوں کے حق میں خدا کی رحمت قرار دیا ہے۔ جب عباسی خلافت ضعیف ہو گئی تو مصر میں بنی فاطمی خلافت نے طاقت پکڑی اور اپنی علیحدہ خلافت قائم کر کے بیت المقدس اور شام اور فلسطین کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عیسائی مورخین مصر کے فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ کے مظالم کی بے حد شاکی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق اسی خلیفہ کے مظالم نے نہ صرف یونانی عیسائیوں بلکہ تمام یورپ کے عیسائیوں کو شام اور بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے برانگیختہ کیا، مگر دراصل اس مخبوط الحواس خلیفہ کا تشدد کچھ عیسائیوں ہی سے مخصوص نہ تھا، بلکہ مسلمان بھی اس کے اس رویہ سے بیزار تھے۔
11ویں صدی عیسوی کے آخر میں آل سلجوق نے یروشلم مصر کی فاطمی حکومت سے چھین لیا۔ تاج الدولہ توتش یا توتش ابن الپ ارسلان سلجوقی نے اپنی فوج کے ساتھ ایک ترکمانی افسر اورتک بن اکسب کو یروشلم کا حاکم مقرر کیا۔ اورتک نے 1091 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے 2 بیٹے سکمان اور ایل غازی اس کے جانشین ہوئے۔ صلیبی جب ارض شام میں داخل ہوئے تو اس وقت یروشلم پر یہی ترکمانی بھائی قابض تھے۔ انطاکیہ اور مرۃ النعمان کو برباد کرنے کے بعد صلیبیوں نے ارکا کا محاصرہ کیا تو مصر کی فاطمی حکومت نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے محصور مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے بجائے ایک طاقتور فوج یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ ترکمانوں نے بتھیرے ہاتھ پاؤں مارے لیکن مصریوں نے انہیں مغلوب کر لیا اور یروشلم پر قابض ہو گئے۔ شکمان یہاں سے کیفا یعنی کہ دیار بکر کو چلا گیا اور ایل غازی نے عراق کا راستہ لیا۔ ترکمان بالعموم جاہل لوگ تھے۔ ان کے عہد حکومت میں عیسائی زائرین کبھی کبھار ان کے اکھڑپن اور بدسلوکی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ان کی بدسلوکی کی مبالغہ آمیز داستانیں جب یورپ میں پہنچی تو اہل یورپ کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن وہ یہ بھول جاتے تھے کہ عام مسلمان بھی ترکمانوں کے اس اکڑپن اور درست سلوک سے محفوظ نہیں۔ در حقیقت اس طوائف الملوکی اور خانہ جنگی کے پرآشوب زمانے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو یکساں تکلیفیں پہنچتی تھی۔ نواح فلسطین میں نظم و نسق تباہ ہو چکا تھا اور قزاقوں اور لٹیروں کی بنائی تھی۔ وہ نہ صرف عیسائی زائرین کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے بلکہ مسلمان قافلوں پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے تھے۔ البتہ سلجوکیوں اور رومیوں کی لڑائی میں اگر ابھی کبھار عیسائیوں کو نقصان پہنچا تو وہ ان کا اپنا ہی قصور تھا، کیونکہ وہ رومی عیسائیوں کی حمایت میں خواہ مخواہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی۔ یورپ میں ان سارے حالات کو عیسائیوں پر مسلمانوں کے ہولناک اور لرزہ خیز مظالم سے معصوم کیا گیا اور صلیبی جنگ کے لیے میدان ہموار کیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل فلسطینیوں پر کس قدر مظالم ڈھا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں وہ یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ حماس نے اس کے نہتے اور معصوم شہریوں پر حملہ کیا، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل فلسطین کے نہتے مسلمانوں، بوڑھے، بچوں، عورتوں، کسی کی بھی تخصیص کیے بغیر ان پر بمباری کر رہا ہے اور شہید ہونے والوں میں بچوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ تو یہ وہی طریقہ تھا کہ جس کے تحت صلیبی جنگوں کے لیے عیسائیوں کو بھڑکایا گیا۔ صلیبیوں کی جلگات جب یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچی تو اس شہر پر اس وقت مصر کے فاطمی خلیفہ ابو القاسم احمد کا علم اقتدار لہرا رہا تھا۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو بغداد کے عباسی حکمران اور عباسی حکمران کو اس سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ آل سلجوق کا تو فاطمی حکمران نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس میں اتنی شکت بھی نہیں تھی کہ یروشلم کے مسلمانوں کی کوئی عملی مدد کر سکتا۔ مختصر یہ کہ یروشلم کی دفاع کی ذمہ داری تنہا افتخار الدولہ کے کندھوں پر آ پڑی، جو خلافت مصر کی طرف سے اس شہر کا حاکم تھا۔ صلیبیوں نے 4 جون 1099 عیسوی کو بڑے جوش و خروش سے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے 50,000 جنگجوؤں کے سامنے یروشلم کا دفاع کرنے والی مسلمان فوج کی تعداد صرف 1,000 تھی۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ وہ یروشلم کی قلیل محافظ فوج کو 2 یا 3 دن کے اندر اندر مغلوب کر لیں گے، لیکن ان کی یہ توقع بالکل غلط ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے حیرت انگیز بہادری سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کا منہ پھیر کر رکھ دیا، لیکن یروشلم کے عیسائی باشندے مسلمانوں کے لیے آستین کے سانپ ثابت ہوئے۔ وہ مسلمانوں کے دفاعی انتظامات کی ہر خبر صلیبیوں کو چوری چھپے پہنچا دیتے تھے، جس سے ان کے جوش اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ صلیبیوں نے محاصرے کے دوران بہت سی منجنیقیں تیار کر لی اور ان کے ذریعے یروشلم کی شہر پناہ پر بے پناہ سنگباری کی، لیکن اپنے تمام جتنوں کے باوجود وہ 40 دن تک شہر فتح نہ کر سکے۔ 23 شعبان 492 ہجری کے مطابق 15 جولائی 1096 عیسوی کو صلیبیوں نے اپنی تمام قوتیں مجتمع کر کے شہر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ مسلمانوں نے سروں سے کفن باندھ کر اس جلگار کو روکا اور 12 گھنٹے کی خونریز لڑائی میں صلیبیوں کو لوہے کے چنے چبا کر رکھ دی۔ عین اسی وقت جب صلیبی ہمت ہار بیٹھے تھے، ان پادریوں نے اپنے پرانے حربے سے کام لیا اور جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہ دیکھو سینٹ جارج تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صلیبیوں نے جبل زیتون کی طرف دیکھا تو اس کی چوٹی پر ایک سوار دکھائی دیا جو اپنی سپر کو ہلا ہلا کر صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔
آسمانی سوار کے نمودار ہوتے ہی صلیبیوں میں زبردست جوش کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے خوفناک حملے میں مسلمانوں کے تمام دفاعی انتظامات درہم برہم کر دیے اور شہر میں گھس گئے۔ یہ گھڑی مسلمانوں پر قیامت سے کم نہ تھی۔ صلیب کے ان نام لیواؤں نے شہر میں ایسے مظالم ڈھائے کہ شرافت و انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ان قصابوں کے ہاتھوں 70,000 انسان بے دردی سے ذبح ہو گئے۔ نہ کوئی مسلمان بچا، نہ یہودی، نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتوں اور بچوں کو۔ اس مہیب ہنگامہ میں گریہ و زاری اور موت کی چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ریمونڈ ڈی اجائل اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسجد اقصی کے صحن میں خون گھٹنوں بلکہ گھوڑوں کی باگوں تک پہنچتا تھا۔ ایلبرٹ ڈی ایکس کا بیان ہے کہ یروشلم کے تمام محلوں، عبادت گاہوں اور کوچوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، حتیٰ کہ ویران اور تنہا جگہوں میں بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کا یہ ہنگامہ 7 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں ان غارت گروں نے شہر کی ہر ایک چیز لوٹ لی۔ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آرائش کا اس قدر سامان تھا کہ اس سے 6 بڑے چھکڑے بھرے جا سکتے تھے۔ اس میں سونے کے 20 اور چاندی کے 120 شمعدان اور بے شمار دوسری قیمتی اشیاء شامل تھی۔ ٹنکرڈ اس سامان کو 2 دن تک لوٹنے میں مصروف رہا۔ اسی طرح مقتول مسلمانوں کے آراستہ و پیراستہ مکانوں میں جو صلیبی پہلے داخل ہوا، اس نے اس پر قبضہ جما لیا۔ جب صلیبی یروشلم کے بدقسمت باشندوں کے خون سے اپنی آتش غضب فرو کر چکے تو انہیں یروشلم پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی کوئی فکر ہوئی۔ 22 جولائی 1099 عیسوی کو انہوں نے ایک اجلاس عام میں گوڈفرے کو اس شہر مقدس کا بادشاہ منتخب کیا اور پادری ارنلف کو اپنا بڑا مذہبی پیشوا مقرر کیا۔ گوڈفرے بڑا متعصب صلیبی تھا۔ اس نے اپنے لیے کنیستۃ القیامہ کے محافظ کا لقب اختیار کیا اور یروشلم کو مرکزی صلیبی ریاست قرار دیا۔ اڈیسا اور انطاکیہ کے بعد یہ تیسری ریاست تھی جو صلیبیوں نے سرزمین مشرق میں قائم کی۔ یروشلم کے سقوط اور وہاں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر تمام عالم اسلام میں انتہائی دکھ کے ساتھ سنی گئی۔ یروشلم کے ایک عالم قاضی ابو سعید ہروی کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بغداد پہنچ کر خلیفہ مستظہر باللہ کے دربار میں صلیبیوں کے ہولناک مظالم بیان کیے تو ہر طرف گریہ و زاری کی آوازیں آنے لگی۔ اسی طرح دمشق کے قاضی نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کے سامنے اپنی داڑھی نوچتے ہوئے مسلمانوں کی مظلومی کی دردناک داستان سنائی تو خلیفہ اور اس کے سب درباری زارو قطار رونے لگے۔ گوڈفرے کو یروشلم زیادہ عرصہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ 1 سال بعد 18 جولائی سن 1100 عیسوی کو اسے پیغام اجل آ گیا۔ اب صلیبیوں نے گوڈفرے کے چھوٹے بھائی بالڈوین اول کو اڈیسا سے بلا کر اس کا جانشین مقرر کیا۔ گوڈفرے یروشلم کا بادشاہ بننے کے بعد اپنی ریاست میں ذرا توسیع نہ کر سکا۔ بالڈوین نے بادشاہ بنتے ہی ملک گیری کی مہم کا آغاز کر دیا۔ اگلے چند سالوں کے اندر حیفا، بیسان جو دمشق سے بحیرہ روم جانے والے راستے پر واقع تھا، ارسوف، کیساریا، سور، اکا، سیڈون، طرابلس اور بیروت کو فتح کر لیا۔ اس زمانے میں بحیرہ روم کے یہ ساحلی شہر بڑے خوشحال اور بارونق تھے۔ صلیبیوں نے ان پر قبضہ کر کے وہاں کے مسلمان باشندوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا اور ان کے گھر اور معابد جلا ڈالے۔ ان بدقسمت شہروں میں طرابلس کے شہر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ 20,000 آبادی کے اس شہر پر بنو عمار کی حکومت تھی جو علم و ہنر کے بڑے سرپرست تھے۔ شہر میں کئی اعلیٰ درجے کے کتب خانے اور مدارس تھے۔ بلور، کاغذ، اون، ریشم اور کتان اس کی خاص صنعتیں تھیں جو ہزارہا کاریگروں کا ذریعہ معاش تھی۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو اپنے سفرنامے میں یہ لکھتا ہے، طرابلس ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ نہایت سرسبز اور شاداب کھیتوں اور باغوں سے گھرا ہوا ہے۔ انگوروں کی بیلیں، سنگترا، کھجور اور دوسرے پھلدار درختوں کے باغ عجب بہار دیتے ہیں۔ شہر انتہائی بارونق ہے۔ 4-5 یہاں تک کہ 6 منزلہ مکانات بھی بنے ہوئے ہیں۔ دکانیں نہایت شاندار ہیں اور ہر قسم کے سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ صلیبیوں نے طویل محاصرے کے بعد 1109 عیسوی میں طرابلس کو فتح کر لیا اور پھر جو کچھ انہوں نے شہر کے اندر کیا وہ تہذیب انسانی کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ مسلمان آبادی کو تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے طرابلس کا جو عظیم الشان کتب خانہ بھی جلا دیا جس کی تمام مشرق میں شہرت تھی۔ مختلف روایتوں کے مطابق اس کتب خانے میں 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک نادر و نایاب کتابیں تھیں۔
موسیو مچوڑ نے اس دردناک سانے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: طرابلس کے مشہور عالم کتب خانہ میں یونانیوں، مصریوں، عربوں اور ایرانیوں کے قدیم علوم کی ہزاروں قابل قدر یادگاریں موجود تھیں۔ 100 آدمی ان کی نقل پر ملازم تھے۔ قاضی تمام ممالک میں نایاب اور قیمتی کتابیں خریدنے کے لیے آدمی بھیجتے رہتے تھے۔ شہر کی فتح کے بعد ایک پادری کی سرکردگی میں صلیبیوں نے اس عظیم کتب خانہ کو نظر آتش کر دیا۔ مشرقی مورخوں نے بڑے درد کے ساتھ اس ناقابل تلافی نقصان کا ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے ہم عصر مغربی مورخین نے اس کا مطلق ذکر ہی نہیں کیا۔ ان کی خاموشی سے معلوم ہوتا ہے کہ فرنگی سپاہیوں نے انتہا درجہ کی لاپرواہی سے اس آگ کو دیکھا جس نے 1,00,000 کتابوں کے قیمتی ذخیرے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔